السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حدیث نمبر 151. عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی یقول یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک وان لا تفعل ملأت یدیک شغلا ولم اسد فقرک. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا اور محتاجی کو تجھ سے دور کر دوں گا، اور اگر تو میری عبادت کے لیے فارغ نہ ہوا تو میں تجھے محنت مزدوری میں مصروف کر دوں گا اور تجھ سے محتاجی دور نہ کروں گا. لفظی ترجمہ اور وضاحت. عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ. عن النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے. قال، آپ نے فرمایا، ان اللہ تعالی یقول، بے شک اللہ تعالی فرماتا ہے. جس حدیث کے الفاظ میں اللہ تعالی کے فرمان کی بات ہو وہ حدیث کیا کہلاتی؟ حدیث قدسی. حدیث قدسی اور قرآن مجید میں فرق کیا ہے؟ قرآن مجید میں الفاظ اور معنی دونوں اللہ تعالی کی طرف سے، جبکہ حدیث قدسی میں معنی اللہ تعالی کی طرف سے اور الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دراصل اللہ تعالی سے روایت کر رہے ہوتے ہیں. تفرغ لعبادتی، فارغ ہو جاؤ میری عبادت کے لیے، یعنی دنیا کے کام دھندوں سے الگ ہو کر میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو خاص کر لو. نتیجہ کیا ہوگا؟ ایسی عبادت کا صلہ کیا ہوگا؟ املا، میں بھر دوں گا، صدرک، تیرے سینے کو، اور سینے میں دل ہوتا ہے یعنی دل کو، غنن، غنا سے، بے فکری سے، اطمینان قلب نصیب ہوگا. وَأَسُدَّ، اور میں دور کر دوں گا یعنی بند کر دوں گا. صد کا معنی ہوتا نا روک لگانا. فقرک، تیری محتاجی کو، تیری محتاجی ختم کر دوں گا. تیرے اندر کی فکر اور غم، پریشانیاں، ان کا نعم البدل عطا کر دوں گا اطمینان قلب کے ساتھ. وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، کیا نہ کیا؟ میری عبادت کے لیے وقت نہ نکالا، یکسوئی اختیار نہ کی، ملأت، میں بھر دوں گا، یدئی کا، تیرے دونوں ہاتھ، شغلاً، کام سے، یعنی تیری مصروفیت اور زیادہ بڑھا دوں گا، تیرے وقت میں کوئی برکت نہیں ہوگی. ولم اسد فقرک، اور میں تیری محتاجی بھی دور نہ کروں گا. کام کی کثرت کے باوجود، مال کی کثرت کے باوجود، محنت مشقت کرنے کے باوجود تمہیں اطمینان قلب، چین نصیب نہ ہوگا. حدیث بہت واضح ہے اپنے معنی میں. انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے دنیا میں بھیج کر ایک طرف اس کی ضروریات رکھی اور دوسری طرف اس پر اپنی عبادت کا حق رکھا. ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی چھوڑا نہیں جا سکتا، دونوں ہی ضروری ہیں. انسان کے لیے اپنی ضروریات کو پورا کرنا بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہی اس لیے ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. سب سے مشکل کام ان دونوں میں اعتدال قائم کرنا ہے. بعض لوگ ایک کام کو چھوڑ کر
دوسرے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، یہ دوسرے کو چھوڑ کر پہلے کی طرف متوجہ رہتے ہیں. جبکہ معتدل دین کیا ہے کہ انسان اپنی بنیادی ضروریات بھی پوری کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کے لیے بھی وقت نکالے. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان اپنی پرائرٹیز کو سیٹ کرے، اپنے اوقات کو صحیح طور پر استعمال کرے، اوقات کی بہتر تقسیم کرے، بہترین ٹائم مینجمنٹ کرے. دن کا کچھ حصہ اپنی ضروریات کے استعمال کے لیے، ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھاگ دوڑ میں استعمال کرے، اور کچھ حصہ عبادت کے لیے. کام کے وقت میں کام، آرام کے وقت میں آرام، اور عبادت کے وقت میں عبادت. اور ہر چیز کو اس کا حق دے. یہاں پر جو بات کی گئی کہ تفرغ لعبادتی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان دنیا کے سارے کام چھوڑ کر صرف مسجد میں بیٹھ جائے. تفرغ سے مراد فارغ ہونا ہے، لیکن فارغ ہونے سے مراد ہر چیز سے چھٹی کر کے بالکل فارغ ہو کر صرف کسی حجرے میں مقیم ہونا، گوشہ نشین ہونا مراد نہیں. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان دنیا میں ہوتے ہوئے، دنیا کے کام کاج کرتے ہوئے، جب اللہ کی پکار سنے، دین کا کوئی تقاضا سامنے آئے، عبادت کا وقت آئے، تو انسان کیا کرے؟ دنیا کے کام کو وہیں چھوڑ کر، وہاں بریک لگا کر، وہیں روک کر اپنے آپ کو عبادت کے لیے یکسو کر لے. اور اس وقت اس طرح عبادت کرے کہ گویا وہ دنیا کے کسی کام کو جانتا ہی نہیں. عبادت کے وقت میں عبادت، اور اس طرح عبادت کے عبادت کو اس کا حق دے. جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یقیناً فلاح پا گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. اور نماز میں خشوع اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک کہ انسان دنیا کی فکریں ایک طرف رکھ کر اپنا دل عبادت کی طرف نہ لگائے. جب انسان کا دل عبادت میں حاضر ہوتا ہے، مثلا نماز پڑھ رہے ہیں یا قرآن پڑھ رہے ہیں یا حج کے لیے گئے ہوئے ہیں یا اور جو خاص نوعیت کی عبادات ہیں جن کو آپ ریچولز کہہ سکتے ہیں، جن کی ظاہری شکل و صورت بھی صریحاً عبادت کے لیے، ایک تو وہ کام ہے جو دنیا کے کام ہے لیکن اللہ کی اطاعت کے مطابق ہے، تو وہ بھی عبادت ہے. یہ عبادت کی دوسری شکل ہے. مثلا شادی بیاہ بھی عبادت ہے، تجارت بھی عبادت ہے، رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے، بیوی بچوں کو کھلانا بھی عبادت ہے، بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کرنا، کھیتی باڑی کرنا، یہ سارے کام عبادت ہو جاتے ہیں اگر جائز اور حلال طریقے سے ہوں. یہاں اس عبادت کی بات نہیں کی جا رہی، یہاں خصوصی عبادات کی بات ہے جن کو اسلام کی اصطلاح میں عبادت کہا جاتا ہے. نہیں، اصطلاحی عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، اللہ کا ذکر، کہ جب انسان مسجد کے اندر ہو تو پھر وہ مسجد کے اندر ہی ہو. بعض لوگ جسمانی طور پر مسجد کے اندر ہوتے ہیں لیکن ان کا دل مسجد سے باہر ہوتا ہے. کچھ لوگ جسمانی طور پر بازار میں ہوتے ہیں لیکن ان کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. وہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی اللہ کی طرف راغب اور مائل رہتے ہیں. ان کے دل اللہ کی یاد سے تڑپتے رہتے ہیں، اللہ کی یاد سے معمور ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ عبادت کی حالت میں بھی، مثلا نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو ساری فکریں اور غم اور پریشانیاں کیا ہیں؟ دنیا ہی دنیا کی، اور نماز میں دل ہی نہیں لگتا. یا یہ کہ پھر نماز تاخیر سے پڑھنا یا صحیح طور پر ہی ادا نہ کرنا. اب دیکھیں کہ اگر کسی کو یہ وقت نہیں ملا آج تک کہ وہ اپنی نماز درست کرے، جو اس میں پڑھا جاتا ہے اس کا پروننسیشن درست کرے، رکوع سجدوں کا طریقہ درست کرے، کیونکہ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح اوقات کی پابندی کرے، جو پڑھ رہا ہے اس کو سمجھے. عام طور پر یہ بنیادی چیزیں ہیں ایک عبادت کے اندر خوبصورتی لانے کے لیے.
لیکن کتنے فیصد لوگ ہیں ہم میں سے ایسے کہ جن کو صرف اتنا منیمم وقت بھی مل جائے دنیا کے جھنجٹوں میں سے، دنیا کے کاموں میں سے، کہ وہ اپنی عبادات کی ضروری اصلاح بھی کر لیں، فرض کے درجے کی، سنت نفل تو دور کی بات ہے، جو فرض درجے کی کہ جس کے بغیر گزارا ہی نہیں. اگر آپ وہ درست پڑھ ہی نہیں رہے جو منہ سے ادا کر رہے ہیں، اس کو سمجھ ہی نہیں رہے، تو دل کیسے لگے گا نماز کے اندر؟ لیکن کیوں نہیں کر رہے؟ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو نماز کے الفاظ ادا کرتے ہوئے اس کا بھی صحیح پروننسیشن نہیں جانتے. ایک التحیات جو ہے وہی صحیح نہیں پڑھ سکتے، اور ان کو پتا ہے وہ غلط پڑھتے ہیں، لیکن ان کے پاس وقت نہیں کہ وہ اس کو درست کریں. کیوں نہیں؟ دنیا میں مصروف ہے، دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں، یا دنیا کمانے کا بہانہ ہے، کیونکہ دنیا کمانے سے بھی فرصت پا کر اپنی عیش و عشرت کے لیے، تفریح آرام کے لیے، میل ملاقات کے لیے، خرید و فروخت کے لیے، ہر شغل میلے کے لیے وقت نکالتے ہیں، لیکن تعلیم کے لیے وقت نہیں نکالتے. اسی طرح دیگر عبادات، بعض لوگ حج اور عمرے پر جا کر بھی دنیا نہیں بھولتے، وہاں بھی ان کی توجہ عبادت پہ کم، خریداری پہ زیادہ ہوتی. اسی طرح روزہ رکھ کے بھی دن کس طرح گزار رہے ہوتے ہیں؟ انٹرٹینمنٹ کے ذریعے وقت کاٹ رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح دن پورا ہو جائے تو ہم حاضری لگا دیں کہ روزہ رکھا تھا. تو عبادت کا یہ درجہ، یا اس طریقے کی عبادت، یا پھر عبادت سے غفلت برتنا، نماز ادا ہی نہ کرنا، حج کے لیے وقت ہی نہ نکالنا، زکوٰۃ ادائیگی کی طرف توجہ ہی نہ دینا، تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ تو بنیادی فرائض ہے نا، فریضے کی عبادات ہے. تو جو شخص ان فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے، ادا ہی نہیں کرتا، یا صحیح طور پہ ادا نہیں کرتا، یا پھر خشوع خضوع کے ساتھ ادا نہیں کرتا، اخلاص کے ساتھ ادا نہیں کرتا، تو اس کو اس کوتاہی پر دنیا میں ہی بھگتنا پڑ جاتا ہے، دنیا میں ہی اس کا نتیجہ سامنے آنے لگتا ہے. اور وہ کیا؟ کہ اطمینان قلب، سکون قلب، خوشی رخصت ہو جاتی. بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان کے اندر ایک احساس کمتری اور ایک محتاجی کا احساس رہتا ہے، اور خوف اور اندیشے اس کو گھیرے رکھتے ہیں. خوف اور اندیشے کس چیز کے؟ مستقبل کے، اپنی ذات کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، مالی طور پر، صحت کے بارے میں، اور مختلف طرح کی چیزیں. اور اس خوف اور اندیشے کی وجہ سے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی نہ دنیا کو انجوائے کر سکتے ہیں اور نہ آخرت کے لیے کچھ جمع کر سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ جب تک انسان کے دل میں پرائرٹی نمبر 1 اللہ کی ذات نہیں ہوتی، اور اللہ کی عبادت ہر چیز سے اعلیٰ اور افضل چیز قرار نہیں پاتی زندگی میں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان سو کے اٹھتا ہے پریشانی میں گھرا ہوا ہوتا ہے، سونے جاتا ہے پریشانی میں گھرا ہوا ہے، کچھ کام کر رہا ہے پریشانی میں گھرا ہوا ہے، ذہن مسلسل ایک غم اور ایک خوف اور ایک اندیشے اور وسوسے کا شکار. اور آپ نے دیکھا ہوگا اپنی پچھلی زندگی کا تجربہ کر کے دیکھے کہ بہت سے خوف اندیشے کبھی واقع ہوئے ہی نہیں، جنہوں نے صحت برباد کر دی، ان کی کچھ حقیقت تھی ہی نہیں. ہم سب نے تجربہ کیا نا اس چیز کا. مستقبل کس نے دیکھا؟ کس کے ہاتھ میں؟ جو رات اور دن کو بدل دیتا ہے، کیا وہ حالات کو بدل نہیں سکتا؟ وہ کیا انسان کی ساری ضروریات پوری نہیں کر سکتا؟ کسی کی تقدیر، کسی کی قسمت، کسی کا نفع، کسی کا نقصان ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں. ہم دن رات بھی غم کھاتے رہیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، کسی کی حالت نہیں بدل سکتے، نہ اپنی تقدیر بدل سکتے. تو جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے، اور توکل کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کوشش چھوڑ دے، کوشش کرتا رہے لیکن معاملہ اللہ کے سپرد کر دے، تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا، مطمئن کر دوں گا، اور تیری محتاجی دور کر دوں گا، یعنی تیری ساری ضروریات پوری کر دوں گا. تو میرا ہو جا، میرے لیے خالص ہو جا،
تیرے کام میں سنوار دوں گا. لیکن اللہ کی اس بات پر ہمیں یقین کیوں نہیں، اور ہم بار بار اس کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ عموماً ہوتا کیا ہے کہ انسان جب دیکھتا ہے کہ جو وہ چاہتا ہے وہ ہو نہیں رہا یا فوری طور پہ نہیں ہو رہا تو وہ اندیشے میں مبتلا ہو جاتا ہے. لہذا وہ اپنا مطلب اور مقصد پورا کرنے کے لیے بسا اوقات غلط طریقے بھی اختیار کر لیتا ہے، حرام طریقوں سے بھی اپنی ضروریات پوری کرنے لگتا ہے، اور یہ دراصل نتیجہ ہوتا ہے جلد بازی کا. جبکہ اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ تو میری طرف متوجہ ہو جا تو میں تیری ضروریات پوری کر دوں گا. تاخیر کیوں ہوتی؟ امتحان کے لیے. جب اللہ کا وعدہ کہ پورا کرے گا اور ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں ہو رہا تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تو نہیں کر رہا، چلو ہم خود ہی اب کوئی طریقہ کریں حرام یا غلط. تو اس معاملے میں بھی کیا کہا گیا کہ ایسا نہیں. عبادت کیا ہے؟ دراصل اللہ کی اطاعت کا نام. تو عبادت کی خاص قسم کے علاوہ عبادت کی جو دوسری قسم ہے یعنی دنیاوی معاملات، مثلا رزق کمانے کا ہی طریقہ ہے، تو اس میں حلال کو اختیار کرنا اور حلال پر صبر کرنا اور حلال ہی طریقہ اختیار کرنا، یہ بھی پھر اسی میں آ جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود سے ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، جنت سے قریب کرنے والی جتنی چیزیں ہیں اور دوزخ سے دور کرنے والی جتنی چیزیں ہیں ان سب کا میں تمہیں حکم دے چکا ہوں. یعنی کیا کیا چیزیں جنت کی طرف لے جاتی ہیں اور کیا کیا دوزخ سے دور کرتی. اسی طرح جنت سے دور کرنے والی چیزیں اور جہنم کے قریب کرنے والی چیزوں کے بارے میں بھی میں تم کو بتا چکا ہوں اور ان سے منع کر چکا ہوں کہ ان کو اختیار نہ کرنا جو جنت سے دور لے جائے اور جہنم کے قریب کر دے، کیونکہ ایک سے دوری دوسرے سے قرب ہے. اور جبریل امین نے میرے دل میں یہ خیال ڈالا ہے کہ کوئی شخص ہرگز نہیں مر سکتا جب تک کہ وہ اپنے حصے کا رزق نہ پالے. کوئی نہیں مر سکتا جب تک کہ اپنے حصے کا رزق نہ پالے. خبردار تم اللہ سے ڈرو وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ. اس کو خاص طور پہ عربی میں اس لیے پڑھ رہی ہوں کہ دو لفظوں میں معنی کا ایک دریا ہے. اجملوا فی الطلب، طلب میں خوبصورتی پیدا کرو، یعنی جو بھی تم حاصل کرو، جو بھی تم مانگو، اس کے اندر خوبصورتی ہو. اجملو جمیل سے ہے، یعنی اللہ سے بندہ مانگے تو نہایت عاجزی کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ، اسی طرح بھاگ دوڑ کرے، ہاتھ پاؤں مارے، زمین پہ چلے پھرے. رزق کی طلب ہو تو اس میں بھی کیا حلال اور جائز طریقوں کی طرف چلے. خبردار تم اللہ سے ڈرو اور اپنی طلب میں خوبصورتی پیدا کرو، یعنی رزق کے کمانے کے طریقے درست ہوں تمہارے. اور اگر رزق کے آنے میں کچھ دیر لگ جائے تو اس کی وجہ سے تم معصیت کی راہ یعنی گناہ کے طریقے سے اس کو حاصل کرنے کی طرف مائل نہ ہو جاؤ، کیونکہ خدا کے پاس جو کچھ ہے اس کو اس کی اطاعت کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے. یعنی جنت صرف اللہ کی اطاعت کے نتیجے میں ہی مل سکتی. ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کی نافرمانی کر کے دنیا کی چند حقیر چیزوں کے بدلے میں اپنی آخرت گنوا بیٹھو. تو وہ کیا چیز ہے جو انسان کو آخرت کے معاملے میں اتنا خبردار کر دیتی ہے، اتنا ہوشیار کر دیتی ہے؟ وہ دراصل غنا ہے کہ جب انسان کا دل مطمئن ہوتا ہے، اللہ پر توکل ہوتا ہے، اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے، اللہ کے فیصلوں پر رضامندی ہوتی ہے، تو پھر انسان نافرمانی کی راہوں پر نہیں جاتا. لیکن جب انسان کا دل اللہ کی طرف سے مطمئن نہیں ہوتا تو جلد بازی کرتا ہے اور حلال اور جائز کو چھوڑ کر حرام طریقے سے وہی حاصل کرتا ہے جو دراصل اس کے لیے لکھا ہوا تھا کہ اس کو مل کر رہے گا. لیکن وہ ایک دروازے سے داخل ہونے کی بجائے کہ وہ ذرا دور ہے، وہ جلدی داخل ہونا چاہتا ہے اس دروازے سے جہاں سے داخل ہونا منع ہے. پہنچنا وہی تھا، ذریعہ غلط استعمال کیا.
یہ بے حد ضروری ہے کہ انسان اپنی ذاتی زندگی میں حرام طریقے سے زیادہ حاصل کرنے کی بجائے اپنی بنیادی ضروریات کی طرف پلٹ آئے اور حرام سے بچ جائے. زیادہ کی طلب اور پھر غلط طریقوں سے طلب، اس سے انسان کی محتاجی میں اضافہ ہی ہوتا ہے، کمی نہیں. اس میں آپ دیکھیے کہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ تفرغ لعبادتی، عبادت کا جو وقت ہے، دل کو ہر چیز سے خالی کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہونا. یعنی چھوٹی سی عبادت ہے، چاہے اللہ کا ذکر ہے یا کوئی بھی نیکی کا کام ہے، اور تفرغ میں اپنے ذہن کو بھی خالی کرنا ریاکاری سے اور لوگوں کی تعریف چاہنے سے اور ان تمام چیزوں سے بھی، یعنی اللہ کے لیے عبادت کو خالص کر لینا، مخلصین لہ الدین. یہ جو چاشت کے نفل ہیں، عام طور پر ہم نوافل کیوں چھوڑ دیتے ہیں، سنتیں کیوں چھوڑتے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ پھر کام ختم ہو جاتے ہیں. صرف اپنے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہوتی، کتنے منٹ، اور کبھی خود کو خود بیٹھ کے اپنا محاسبہ کریں. کوئی اور نہ آپ کو سمجھانے والا، آپ خود اپنے آپ کو سمجھانے والے ہوں، اور آپ دیکھیں کہ کتنے منٹ میں 2 سنتیں پڑھی جا سکتی تھی جن کو چھوڑ کر میں اٹھ گیا، اور اٹھ کر پھر میں نے کیا پہاڑ توڑ لیا، کون سا بڑا کام کر لیا، کس قیمت پر کیا کیا. آپ کو معلوم ہے کہ دن کی سنتوں کی جزا کیا ہے؟ جنت میں گھر. اگر دنیا میں ہمیں کوئی کہے کہ اتنے منٹ روز کے بس مجھے دے دو، میں تمہیں جیسا چاہو گے گھر بنا کے دے دوں گا، ہم میں سے کوئی چھوڑے گا اتنے منٹ یا اتنے گھنٹے دینا؟ اسے پارٹ ٹائم جاب ہی سمجھ لے. کسی پارٹ ٹائم جاب پہ گھر نہیں بنتا، فریضہ کے علاوہ ہے نا سنت. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے کسی کو ہم سے کام ہوتا ہے یا ہمیں اس سے کام ہوتا ہے، جلدی ہوتی، کوئی فون آ جاتا ہے یا کوئی اور کام کرنا ہوتا ہے، تو بچوں کی طرح ہم اس کو ٹلا کیوں دیتے ہیں کہ اچھا وہ کام ہو گیا اور اب چلو کوئی بات نہیں. ہمارا وقت تو ہمارا ہوتا ہے نا، اس کام کے بعد دوبارہ بھی تو لوٹ سکتے ہیں. لیکن سستی کرتے کرتے ایک عادت ہو جاتی، صرف عادت ہو جاتی. میں نے دیکھا کہ جو لوگ پڑھتے ہیں وہ پڑھ بھی لیتے ہیں، ان کے بھی اتنے ہی کام ہے، اور جو نہیں پڑھتے وہ نہیں پڑھتے. وہ میں نے نہیں دیکھا کہ ان سے بہت زیادہ کوئی آگے دنیا کے کاموں میں ہو. بعض اوقات انسان کہتا نہیں بہت تھوڑا وقت ہے، بس میں اتنا پڑھوں گا، اور پھر آپ بھول کے ایک لمبی سورت شروع کر دیتے اور آپ کہتے ہیں پہلے تو وقت نہیں تھا اور اب کہاں چلے گئے. اسے شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں. یہی وہ مقامات ہوتے ہیں جہاں شیطان انسان کو وسوسے میں ڈالتا ہے کہ نہیں کوئی وقت نہیں ہے، جلدی کرو، دیکھو فلاں کام بھی رہتا ہے، یہ بھی رہتا ہے. یعنی کتنا بڑا دھوکہ ہے نا کہ جب عبادت کی بات آتی ہے تو ہم منیمم پہ راضی ہو جاتے ہیں کہ کر لیا، بہت کر لیا، اور دوسروں کو دیکھتے ہیں جو اپنے سے کم ہوتے ہیں کہ جو نہیں کرتے تو ہم کہتے ہیں فلاں بھی تو نہیں کر رہا، وہ بھی تو فلاں ایسا اور ایسا ہے، اس نے بھی تو نہیں کیا، اگر ہم نہیں کریں گے تو کیا ہو جائے گا. سورۃ طٰہٰ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. آپ لوگ 30واں پارہ تو یاد کر رہے ہیں، مجھے ہمیشہ فکر رہتی ہے کہ اللہ کرے یاد رہے، کیونکہ لوگ یاد کر لیتے ہیں لیکن یاد رکھتے نہیں. کیوں نہیں یاد رہتا؟ دہرائی نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ ٹائم نہیں ملتا. تفرغ لعبادتی، وقت نکالیں گے تو انشاءاللہ ہوگا. اور پھر آپ دیکھیے کہ اصل میں یہاں جو بات آ رہی ہے نا کہ اسد فقرک، میں تیرے فقر کو دور کر دوں گا. محتاجی، اب محتاجی کس کس قسم کی ہوتی ہے؟ محتاجی صرف مال کی نہیں ہوتی. محتاجی کی کتنی قسمیں؟ بہت سی چیزوں میں ہم محتاج ہوتے ہیں دوسروں کے، اور عموماً جس چیز کی ہمیں فکر ہوتی ہے ہم اسی کی قیمت پر عبادت کو ختم کرتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ عبادت چھوڑ کر یہ کام میں جلدی نپٹا لوں گی اور یہ ہو جائے گا، جبکہ وہ ویسا ہی رہتا ہے.
پورا نہیں پڑتا پھر بھی. اور ایسے موقع پر اور بھی امتحان ہوتا ہے کیونکہ آس پاس کے اور لوگ نہیں اس طرح کر رہے ہوتے, وہ سب شغل میلے میں ہوتے ہیں, تو انسان کے لیے پھر سب کو چھوڑ کر ایک گوشے میں لمبی نماز پڑھنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ نماز کے علاوہ جیسے قرآن مجید کے ساتھ اتنا وقت گزارنا, اب آپ قرآن مجید کے ساتھ جس طرح وقت گزار رہے ہیں وہی تفرغ لعبادت ہی ہوا نا, اور کام چھوڑ کر ہی یہاں بیٹھے, فارغ کر کے اپنے آپ کو بیٹھے نا, اور ضروریات زندگی پوری ہو ہی رہی ہیں. اور وہ جو اطمینان قلب ہے وہ وہاں رہ کے نہیں ہو سکتا کہ ہماری سارے کی ساری محنت اور انرجی اور ساری کوششیں جو ہیں وہ صرف دنیا کو لگ جائیں اور پھر ہم سمجھیں کہ اب ہم مطمئن ہو گئے. پوچھیں ان لوگوں سے کہ جو اپنا سارا وقت, اپنا پرائم ٹائم, دن کا بھی اور جوانی کا بھی اور زندگی کا بھی انہی چیزوں میں لگا دیتے ہیں, کیا پورا ہو جاتا ہے؟ کتنا اطمینان قلب ہے؟ نہیں. لیکن اپنے آپ کو اس کے لیے فارغ کرنا یہ ایک امتحان ہے, اور جب انسان کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی باقی چیزوں کا بھی ذمہ لے لیتا ہے. سورۃ زخرف میں آتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, کہ جو رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. یعنی اللہ کی مدد اور تائید حاصل ہونے کی بجائے پھر انسان شیطان کے پھندے میں آ جاتا ہے اور وہ اس کو اپنے رستے پر اور زیادہ پھر کھینچتا چلا جاتا ہے. ایک اور حدیث جو اس موضوع کو تقویت بخشتی ہے, حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے کسی دوست سے دشمنی کرے یقیناً اس سے میرا اعلان جنگ ہے, اور میرے بندے کا میرے عائد کردہ فرائض کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرنا مجھے باقی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے. یعنی بندہ سب سے زیادہ میرے قریب کب ہوتا ہے؟ جب میرے عائد کردہ فرائض کو نبھاتا ہے. اس کے علاوہ بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. یعنی ایسے شخص کو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے, اور جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, اور مجھ سے وہ کوئی سوال کرتا ہے تو میں اسے وہ دے دیتا ہوں, اور اگر وہ مجھ سے کسی چیز سے پناہ مانگے تو میں ضرور اسے پناہ دیتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کو بتا دیا کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو, واللہ هو الغنی الحمید, اور اللہ دراصل بے نیاز ہے, تعریف والا ہے. محتاجی کے ساتھ ہم پیدا کیے گئے ہیں اور مرتے دم تک ہمارے ساتھ محتاجی. محتاجی کا ہونا اپنی جگہ ہے, لیکن اس محتاجی سے مغلوب ہو کر نہ دین کا رہنا, نہ دنیا کا رہنا, نہ دنیا کا سکون نہ آخرت کا سکون, یہ انسان کے لیے وبال جان ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.